دہشت گردی کا ٹھیکیدار۔ ریاست پاکستان کو مطلوب خطرناک دہشت گرد عزیر بلوچ دبئی سے مسقط جاتے ہوئے گرفتار ہوتا ہے تو اس سے ایرانی پاسپورٹ برآمد ہوتا ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ایرانی انٹیلیجنس کے کہنے پر پاکستان کے امن و امان کو داؤ پر لگائے ہوئے تھے۔ بلوچستان میں سرگرم را کا نیٹ ورک چیف کمانڈر کلبھوشن یادو نامی بھارتی نیوی انٹیلیجنس افسر گرفتار ہوتا ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ایرانی شہر چابہار سے پاکستان کے خلاف ایک پورا نیٹ ورک چلا رہا ہے، جبکہ ایران پہنچنے کے بعد کلبھوشن یادو حسین مبارک پٹیل بن کر ایرانی پاسپورٹ سے بلوچستان میں بھی اپنے دہشت گردوں سے ملنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن پاکستانی شیر اس گیدڑ کو دبوچ لیتے ہیں۔ بابا لاڈلا نامی ایک مجرم سیکورٹی اداروں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاتا ہے اور اس سے ایرانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ برآمد ہوتا ہے، جبکہ تفتیش کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ایرانی بہادر انٹیلیجنس کا ایجنٹ تھا جس کو پاکستان میں دہشت گردی کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ الغرض پاکستان میں جو بھی را کا ایجنٹ دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو تفتیش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ موصوف ایرانی آشرباد سے سرگرم عمل تھا، چاہے پاکستان میں دھماکے ہوں، فرقہ وارانہ دہشت گردی ہو، سی پیک کے خلاف سازشیں ہوں، سفارتی لباس میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی ہو یا پھر فرقہ واریت کی درآمد برآمد کا کاروبار ہو، تو اس میں ایران اور بھارت ہمیشہ ایک ہی پیج پر نظر آئیں گے۔ اب بھارت تو پاکستان کا دشمن ٹھہرا، لیکن ایران اس کے باوجود بھی دوستی جتلا کر پاکستان کے ریاستی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حال ہی میں جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف جب مسلم فوجی اتحاد کے سربراہ بنے تو ایران کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے اور کہا کہ پاکستان نے ہم سے اجازت نہیں لی۔ اب کوئی ایران سے پوچھے کہ کیا پاکستان ان کی کالونی ہے جو ان سے اجازت لے، یا پھر پاکستان مجلس وحدت المسلمین اور تحریک جعفریہ پاکستان کی جاگیر ہے کہ جس کے تمام تر حقوق بھاگ کے ایران محفوظ ہوں، یا پھر ایران نے چابہار میں بھارت کے ساتھ پاکستان کی اجازت سے اتحاد کیا جو اب پاکستان بھی ان سے پوچھے، یا 2003 میں بھارت کے ساتھ ہونے والا سیکورٹی معاہدہ کیا ایران نے پاکستان سے پوچھ کر کیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایران بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرتا پھرے، یا پھر روس سے مل کر شام اور امریکہ سے مل کر عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کرے، تو یہ سب کچھ ایران کے لیے جائز ہے، لیکن اگر پاکستان مسلم دنیا کو ایک پیج پر جمع کر کے اسلامی فوجی اتحاد کی قیادت کرے تو یہ ناجائز۔ آخر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ ایران کو مسلم دنیا سے کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ اگر اسے ہمدردی ہے تو اپنے مفادات کے تحفظ اور نظریہ ولایت فقیہ کی آڑ میں مسلم ممالک میں مداخلت کر کے خاک و خون کا بازار گرم کرنے سے ہے۔ اس لیے تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایران کے مکروہ عزائم کو بھانپ کر اسے سبق سکھانے کے لیے ایک پیج پر جمع ہوں، تاکہ امت مسلمہ نظریہ ولایت فقیہ کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ سکے۔